ایک جنگل کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ اس جنگل میں بہت سے بڑے بڑے خونخوار قسم کے بھیڑیے رہتے تھے۔ روزانہ رات کو وہ بھیڑیے گاؤں میں جاتے اور دیکھتے کہ کیا ان کے لیے کوئی چیز ہے جس کو وہ کھا سکیں، کوئی بکری، کوئی اور کھانے کی چیز جس کو وہ کھا سکیں۔ اس گاؤں کے اندر ایک کسان کا گھر بھی تھا۔ اس کسان نے بہت سی موٹی تازی بکریاں پال رکھی تھیں۔ موٹی تازی بھیڑیں ہر وقت اس کے گھر میں رہتی تھیں۔ ان بھیڑوں کی حفاظت کے لیے اس کسان نے کچھ پالتو کتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کتے کسان کے بہت وفادار تھے۔ وہ ہمیشہ ان بھیڑوں کا خیال رکھتے تھے اور جیسے ہی شام ہوتی ان بھیڑوں کو لے کر وہ واپس گھر میں آ جاتے۔ دن کے وقت سارا دن بھیڑیں کھیتوں میں پھرتیں، جنگل میں پھرتیں، کھاتی پیتی، کتے ان کی حفاظت کرتے اور شام ہوتے ہی وہ بھیڑیں واپس کسان کے گھر پا جاتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کا وقت تھا۔ بھیڑیں کسان کے گھر میں، کسان کے کھیتوں میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کتے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ باہر سے کچھ بھیڑیا آ گئے۔ جیسے ہی کتوں نے بھیڑیوں کو دیکھا، انہوں نے بھیڑیوں کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں اندر سے کسان بھی نکل آیا۔ کسان اپنی بندوق لے کے بھیڑیوں کے پیچھے بھاگا اور اس نے فائر کیے۔ بھیڑیے یہ دیکھ کر ڈر گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھیڑیے وہاں سے نکلے۔ لیکن بھیڑیوں کو یہ خیال رہا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ موٹی تازی مزے مزے کی بھیڑیں ضرور کھانی چاہیے۔ ایک مرتبہ رات کو کیا ہوا، ایک بھیڑیا سائیڈ سے آہستہ آہستہ کتوں کے پاس آیا اور اس نے آ کر کتوں کو کہا، السلام علیکم کتے میاں۔ بھیڑیے، تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ ابھی میں اپنے مالک کو بتاتا ہوں۔ ارے کتے میاں، میری بات تو سن لو، میں تمہارے سے بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھو بلا، تم بھی ہماری طرح کے ہو، تمہاری بھی ہماری طرح کی ناک ہے، ہماری طرح کی لمبی سی تمہاری دم ہے، ہماری طرح کے تمہارے دانت ہیں، ہماری طرح ہی چلتے پھرتے ہو۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے گردن کے اندر ایک پٹا ڈالا ہوا ہے، یعنی غلامی کا پٹا۔ تم اپنے مالک کی بات مانتے ہو اور جو تمہیں وہ روکھی سوکھی گندا سا پرانا سا کھانا دے دیتا ہے وہ کھا لیتے ہو، اور ہم آزاد پھرتے ہیں، تازہ شکار کرتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے دوست بن سکتے ہو اور ہمارے دوست بن کر ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور پھر ہم لوگ کیا کریں گے، ان بکریوں کو کھا کے تو پھر ہم نکل جائیں گے۔ کتے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ بھیڑیے بھائی، ایسے بات تو تم صحیح کر رہے ہو، ہیں تو ہم بھی تمہاری طرح ہی۔ چلو، لیکن مالک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہم تو اس کے وفادار ہیں۔ ارے بھائی دیکھو، وہ تمہیں مارتا بھی ہوگا، چھوٹا موٹا کھانا دے دیتا ہوگا، کوئی بات نہیں، ہم بکریاں کھا کے نکل جائیں گے، وہ کیا کہے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اس کو۔ آ جاؤ، ہمارے دوست بن جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ چلیے بھیڑیے بھائی، آپ کہتے ہیں تو ہم آپ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ آپ اندر آ جائیں، پھر ہم مل کے بکریاں کھاتے ہیں۔ ہاں 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 بھائی، میں ذرا باقیوں کو بھی بلا لیتا ہوں، ان کو بھی ملاؤں میں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ۔ آ جاؤ بھائی، سارے بھیڑیوں آ جاؤ۔ جیسے ہی کتوں نے دروازہ کھولا، سارے بھیڑیے بھاگ کر اندر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے
کتوں کو مارنا شروع کر دیا اور کتوں کو بولنے کا اور بھونکنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سارے کتوں کو انہوں نے سب سے پہلے مارا، اس کے بعد وہ بکریوں کی طرف گئے اور آرام سے بکریوں کو ادھر سے مار کے کھا کے اور لے گئے۔ تو بچوں، ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ ان کتوں نے دیکھا ہی نہیں کہ دیکھنے میں تو وہ بھیڑیے ان جیسے لگ رہے تھے، لیکن اصل میں تو وہ خونخوار جنگلی بھیڑیے تھے۔ اس لیے کتوں کو تو کبھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح ہمیں بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے انسانوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے اچھے دوست بن سکیں، جو ہماری طرح کے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو اسلام کے اوپر چلتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہوں۔ جو دوست، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، اگر ہم ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ہمیں خراب کر دیں گے، ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لیں گے، اور پھر خدا نخواستہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے بچوں کو دوست بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہوں، جو دین پر چلتے ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ دوستی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی کہانی میں بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوست ہمیشہ دیکھ کر سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ ہر کسی کو دوست نہیں بنا لینا چاہیے، صرف ایسے دوستوں کو، ایسے بچوں کو دوست بنانا چاہیے جو ہمارے دین میں بھی ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ وفادار ہوں، اور جب ہمیں ان کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے کام آئیں اور ہمیں بری باتیں نہ سکھائیں۔ اگر ہم ایسے بچوں کو دوست بنائیں گے جو ہمیں گندی باتیں سکھائیں گے، بری باتیں سکھائیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھے بچوں کو، نیک بچوں کو جو اللہ کی باتیں مانتے ہوں، ہمیشہ ان کو دوست بنانا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آپ کو یاد کرا رہے تھے اور ساتھ ان کا ترجمہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ اللہب کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا، کہانی بتائی تھی، امید ہے آپ کو یاد ہوگی کہ ابو لہب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اور اس کی بیوی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اپنے عذاب میں پکڑا۔ تو آج ہم ایک بار پھر اس صورت کو ریوائز کریں گے اور آج اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ صورت یاد کر لی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صورت کی طرف چلیں، آپ کو یہ بتا دیں کہ جن بچوں نے ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجا ہے اور جن کا نام رحمت والے باغ میں آیا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس آج 4 بچے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں حسین اختر، محمد بن شہزاد، فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد۔ آج ہم نے بچوں ان کی پوزیشنز نہیں بتائیں، اس لیے کیونکہ بچوں نے ہمیں جو چارٹ بھیجا تھا اس کے وہ پراپر فارمیٹ میں نہیں تھا، جس کے اندر ان کی ڈیٹیلز صحیح تھے، نظر نہیں آ رہی تھیں کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کن کن دعاؤں پر عمل کیا ہے، کن کن سنتوں پر عمل کیا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جو بچے بھی چارٹ بھیجیں وہ یہ پلیز میک شور کریں کہ چارٹ کے اندر سب چیزیں مینشنڈ ہوں، کہ کتنی نمازوں سے متعلق بھی اور سنتوں سے متعلق بھی، اور چارٹ اپنا ہمیں ضرور بھیجا کریں۔ تو لیکن ان سب بچوں نے ہمیں ہوم ورک بھیجا ہے اور دعائیں بھی بھیجی ہیں، ان بچوں نے ہمیں یاد کر کے، اور سورہ لہب بھی یاد کی ہے اور ہمیں سنائی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ سب بچوں کو ایک بار پھر بہت مبارک ہو۔ حسین اختر، محمد بن شہزاد، فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سورت کی طرف۔ تو اس کے اندر سورہ لہب بہت سے بچوں نے ماشاءاللہ یاد کر لی ہے، تو آج ہم اس کو ریوائز کریں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ تو بچوں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، اور ان کو بد دعا دی تھی اس نے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں آپ یعنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب ہی برباد ہوگا، اور اسی طرح جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں کانٹے دار جھاڑیاں، لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں آگ کے اندر جلیں گے، جو بھڑکتے ہوئے شعلوں والی بہت سخت عذاب کی والی آگ ہوگی۔ تو بچوں، یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کا، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے اس بار کا کہ اس کا ترجمہ یاد کر کے آپ نے ہمیں سنانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ کو ہم دعائیں یاد کرا رہے ہیں۔ بہت سی دعائیں ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے یاد کر لی ہیں۔ تو اب آج جو ہے ہم آپ کو کچھ آخری چند دعائیں ریوائز کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہم ایک نئی سنت، ایک نئی دعا بتائیں گے جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس بار کیا آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا ریوائز کرتے ہیں۔ اس کی دعا ہے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد سب کو سلام کریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح۔ اور اس کے بعد لباس کی سنتے ہیں، ماشاءاللہ کافی بچے اس کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی لباس پہننا ہوتا تھا تو دائیں طرف سے پہلے پہنتے تھے، اور کپڑے پہننا ہے، جوتا پہننا ہے، کچھ بھی پہننا ہے تو دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے پہلے پہنیں گے، پھر لیفٹ سائڈ سے۔ اور نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں۔ جب نیا کپڑا آپ پہنے تو یہ دعا بھی کافی بچوں نے یاد کر لی ہے، کچھ بچوں کو یاد نہیں ہے۔ جن کو یاد نہیں ہے کوشش کریں وہ بھی اس کو یاد کر لیں۔ الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ تو بچوں، اس کو خیال میں بھی رکھا کریں، جب بھی آپ کپڑا پہنتے ہیں آپ کو پتہ نا، ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، ہمیں کپڑے اور ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جب کپڑا پہنے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کپڑے دیے ہیں، یہ جوتے دیے ہیں، یہ پہننے کی چیزیں دی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کو یہ چیزیں دے دی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھا کریں جب بھی کوئی کپڑا پہنے۔ اس کے بعد کپڑا اتارنے کی سنت ہے وہ یہ کہ لیفٹ سائڈ سے کپڑا اتاریں گے۔ کوئی بھی کپڑے اتاریں گے یا جوتے اتاریں گے تو پہلے لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ پاؤں سے، لیفٹ ہاتھ سے اتاریں گے، اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے یعنی دائیں سائڈ سے۔ اس کے بعد بچوں آج ہماری ایک نئی سنت ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ وہ ہے، آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا سونے کی دعا یا سونے کی کچھ سنتیں بتائی تھی۔ آج یہ ہے کہ جب آپ بستر پر جائیں
یعنی سونے کے لیے یا ویسے بھی آرام کرنے کے لیے آپ بستر پر جائیں تو اس کے لیے آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ تو ہے بستر پہ جانے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پہ جاتے تھے، تشریف رکھتے تھے تکیے پہ، تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی لہو ولا مؤوی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا، اچھا بستر بھی نہیں ہوتا، سردی گرمی کے اندر بیچارے باہر سوتے ہیں۔ تو اس لیے اس دعا سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ بستر پر جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، رہنے کی جگہ عطا کی ہے اور آپ کو سونے کے لیے بستر بھی عطا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس کا مطلب سمجھ کے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پڑھا کریں جب بھی آپ بستر پہ جائیں۔ ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ریوائز ہو جائے، اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سیشن چھوٹے بچوں والا ختم ہوتا ہے، اور اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔